اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ فاتحہ کے اوپر اپنے سیشنز کا آغاز کر دیا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں ڈسکس کی تھیں، خاص طور پہ سورہ فاتحہ کی امپورٹنس اور کس طرح سے اس کے کئی نام رکھے گئے تھے جو حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر ایک حدیث قدسی کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں جب انسان سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے، اور اس جواب کے لحاظ سے اور اس حدیث کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی عبادت اور اس کی مدد کا وعدہ اور اس کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہے، اور اس کے بعد پھر اس راستے کے لیے جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کی آپ سمجھیں گے ڈسکرپشن ہے تھوڑی سی۔ پہلا جو لفظ تھا اس کا الحمد، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عموماً اس لفظ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے تعریف، جبکہ عربی زبان میں تعریف کرنے کے لیے، پریز کرنے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خود لفظ تعریف عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو میں نے آپ کے سامنے تعریف، مدح، ثنا، یہ جو بنیادی الفاظ ہیں یہ قرآن میں اس طرح سے آئے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ ترجمے میں بار بار آئیں گے تو پہلے میں نے آپ کے سامنے ان کی وضاحت کی تھی کہ تعریف اصل میں کسی کو جاننا یا اس کو اچھی طرح پہچاننے کے بارے میں آتا ہے۔ مدح جو ہے وہ ایک ایسی تعریف ہے جو آپ سمجھیں کہ ریاکاری کے طور پہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر دل سے اس کی ایڈمائریشن نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ثنا کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ان جنرل ایک ورڈ ہے جو کہ تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ الفاظ اس طرح سے قرآن میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، تھوڑے بہت آپ کو حدیث وغیرہ میں مل جائیں گے۔ خاص طور پر یہ ثنا کا لفظ تو اس حدیث قدسی میں آیا ہے جو مسلم شریف کے اندر تھی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تسبیح اور حمد، شکر اور تقدیس بیان کرنا یہ قرآن میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ان کو ہم نے سمجھنا شروع کیا۔ ابھی ہم نے لفظ تسبیح کے اوپر ہی بات کی تھی کہ ہمارا پچھلے ہفتے کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تسبیح اور تحمید کے الفاظ جو ہیں یہ عموماً قرآن میں ایک ساتھ آئے ہیں، جیسے سورہ نصر کے اندر یسبحوا بحمدہ کہ تم اس کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ ہم نے ابھی سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں آپ کی تحمید کے ساتھ۔ تو یہ حمد اور تسبیح آپ دیکھیں گے قرآن میں بالکل جڑ کر آئیں گے، اس کی وجہ آج ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو آخری بات جو پچھلے ہفتے ہوئی تھی وہ یہ کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث رکھی تھی جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 2 کلمے جو ہیں وہ زبان کے اوپر بہت خفیف ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان، بہت بھاری ہیں اللہ کے میزان میں، حبیبتان الی الرحمن، بہت محبوب ہے رحمان کے لیے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ۔ تو یہاں سے اب ہم آج حمد کا معنی اور اس کا ترجمہ سمجھنے کا آغاز کریں گے۔ یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کی جو پہچان ہے وہ اس کی تسبیح اور اس کی تحمید سے ہے، اس لیے یہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ 2 کلمے جو ہیں یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تسبیح کے معنی ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری سے، اللہ تعالیٰ کو ہر برائی سے، اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے دور اور بہت دور سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کمزوری کو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نقص کو ایٹریبیوٹ کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ یہ الفاظ ملیں گے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حمد کے معنی کیا ہے۔ یہ جو لفظ حمد ہے اس کی ترجمے میں آپ کو کبھی یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ کوئی کہے گا تعریف اللہ کے لیے ہے،
کبھی کوئی لکھے گا کہ شکر اللہ کے لیے ہے، اصل میں یہ لفظ ایسا ہے جو کہ شکر اور تعریف کا اس میں امتزاج ہے، یعنی کہ ایک ایسی ہستی کی تعریف کی جا رہی ہے جس کے احسانات آپ کی اپنی ذات کے اوپر بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو ذرا اس مثال سے سمجھیے کہ سامنے اگر کوئی شخص ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے اور آپ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ مدح ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کی اپنی اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، اس کو مل گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے آپ جھوٹی تعریف بھی کر رہے ہو۔ لیکن اگر آپ کہیں کسی شخص کوئی ایک آدمی مصور ہے اور اس نے بہت اچھا شہ پارہ بنایا ہے اور آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ حمد میں شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے سامنے ایک فیاض آدمی ہے، وہ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور آپ کو اس کی فیاضی سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کا دل جو ہے اس کے احسانات سے بھر گیا ہے، اس وقت جب آپ اس کی فیاضی کی تعریف کریں گے تو یہ صحیح معنوں میں حمد ہے، یہ وہ حمد ہے جو کہ یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ ان معنوں میں کہ یہ ان کاموں کے لیے استعمال ہو جو کہ آپ اختیار سے کریں اور اچھے کام ہیں، ان معنوں میں لفظ قرآن میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کے اندر اہل کتاب کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کاموں کے لیے کی جائے جو کہ انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ الفاظ ہیں وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور یہ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے لیے جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب جیسے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ تعریف کے اندر کسی کے اوصاف حمیدہ کی اپریسیشن بھی ہے، لیکن اس بات کی ریئلائزیشن بھی ہے کہ اس کے جو احسانات ہیں ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں، اور جو میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میرا دل جو ہے اس جذبے سے بھر جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے شکر ہے۔ شکر کے بنیادی معنی یہ ہوتے ہیں کسی کے احسانات کو اپریشیٹ کرنا، کسی کے کاموں کو ریئلائز کرنا اور پھر کہنا ہاں اس سے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ان معنوں میں آپ دیکھیں یہ لفظ شکر جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے، لیکن قرآن میں تو اللہ کو بھی شاکر کہا گیا ہے، تو وہ کن معنوں میں ہے؟ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہم پڑھیں گے آگے چل کے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو آدمی بھی اپنے دل سے کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر اور علیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کرے گا۔ یعنی اس لفظ کے بنیادی معنی اپریسیشن کے ہیں۔ تو شکر، اپریسیشن اور حمد کے اندر اوصاف حمیدہ کی تعریف، ان دونوں کو آپ ملا دیں تو لفظ حمد بن جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لفظ شکر استعمال کیا ہے وہاں پر اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بہت کثرت سے یہ موضوع قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ یہ جو لفظ ہے کہ تم شکر ادا کرو اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ریوزٹ کریں گے جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر بات کریں گے۔ ایک اور جگہ پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو بنیادی طور پہ لفظ کفر جو ہے وہ شکر کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو احسانات آپ کے اوپر کسی نے کیے ہیں آپ احسانات کو نہ مانیں، آپ ان احسانات کو اپریشیٹ نہ کریں، یہ بنیادی طور پہ لفظ کفر کے معنی ہیں۔ تو شکر کے مقابلے میں کفر، اور شکر اور ثنا کو آپ ملا دیں، شکر کو اور تعریف کو آپ ملا دیں تو یہ لفظ حمد بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ حمد ہے شکر کے معنوں میں اور تعریف کے معنوں میں، یہ قرآن میں کتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور ہمارے روزمرہ کے جو ہمارے روٹین ہے اس میں ہم یہ لفظ بالکل انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک کلمہ حمد ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا ہے،
کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، الحمد ہے یعنی کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب جو ہے وہ تو یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے. یعنی کہ ایک بوڑھے باپ نے دعا کی کہ مجھے اولاد نصیب ہو، اور 2 اولادیں اللہ تعالیٰ نے دے دیں، تو اس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے، اور وہ شکر جب ادا کر رہا ہے تو وہ الحمدللہ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے یہ آیت، کیونکہ ہم آگے چل کے جب مالک یوم الدین کے اوپر بات کریں گے تو یہ آیت کو دوبارہ سے ہم ریوزٹ کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں وہ جب کشتی میں سوار ہو جائیں، فَقُلْ، تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو اللہ کا شکر ہے تو نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دے دی. تو یہاں پر بھی شکر کے الفاظ میں یہ کلمہ آیا ہے. اور آخر میں سب سے جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ جنت میں ہوں گے اور جنت کے اندر سب لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جہنم سے نجات دی، دنیا کی تکلیفوں سے نجات دی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے یہ کہیں گے کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، جب ہی دیکھو تم لوگوں کو ہم نے جنت عطا کی. لیکن جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ لوگ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر تو اس ذات کا ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم تو کبھی بھی اس کی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر وہ ہمیں اس کی ہدایت نہیں دے دیتا. یعنی کتنا خوبصورت آپ دیکھیں یہ مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہے ہیں جنتیوں کو کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، آپ لوگ جنت میں آ گئے، اور جنتی یہ کہیں گے کہ یہ سب تو آپ کا شکر ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ راستہ مل گیا. تو قرآن میں آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ الحمد جو ہے وہ بنیادی طور پہ جس پہ غالب معنی ہیں وہ شکر کے ہیں. ہم روزمرہ دیکھیں کھانا جب کھاتے ہیں اس کے بعد کھانا ختم کرنے کے اوپر ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کہ کل شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے کیا. ویسے تو اس جو دعا ہے اس کے اوپر بھی کافی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی اور. صبح سو کے اٹھنے کے لیے جو دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی کہ رات میں جب آپ سوئے ہیں تو گویا مر گئے ہیں، اور جب صبح اٹھے ہیں تو جیسا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز ہمیں دکھاتا ہے نشانیاں کہ کیسے مرنے کے بعد میں مردوں کو زندہ کروں گا. اس لیے ہم اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس لیے رات کو سوتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ اموت و احیا، کہ ہم اللہ کے نام سے ہی مرتے ہیں اور اس کے نام سے ہی زندہ ہو جائیں گے. اور صبح جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. انسان رفع حاجت کر کے جب واپس آتا ہے اپنے واش روم سے تو اس وقت کی ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی عزا وعافانی، کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے یہ اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی. تو ان تمام جو میں نے آپ کے سامنے احادیث میں آنے والی دعائیں ہیں اور قرآن کی جو آیات ہیں ان سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ لفظ کلمہ حمد جو ہے یہ بنیادی طور پہ تعریف اور شکر کا کلمہ ہے. اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ ابھی آپ قرآن شروع کر رہے ہیں اور یہ پہلا کلمہ آپ کے سامنے آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس کے انعامات سے جو اس نے آپ کے اوپر کیے ہیں. ہر وقت وہ اپنے پر ہونے والے اللہ کے انعامات کو دیکھتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے. یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ یہ جو آج کا سیشن ہے یہ معرفت الہی کا سیشن ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان کا سیشن ہے. تو اللہ کی پہچان کس طریقے سے؟ اللہ کی پہچان 2 طریقوں سے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے اوپر ہونے والے احسانات کو دیکھیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو کھلایا ہے، آپ کو پلایا ہے، آپ سے اذیتیں دور کی ہیں، ان کو آپ ریئلائز کریں اور اس کا شکر ادا کریں. ایک پہچان کا طریقہ یہ ہے. دوسرے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کریں اور پھر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر کمزوری سے بالا تر ہے اور اس کے تمام اچھے اوصاف ہیں.
وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ اومنیشینٹ ہے، وہ اومنی بینیولنٹ ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے جو بالکل ابتدا میں ہی سامنے آ رہی ہے. اور وہ آدمی اس کے بعد ایک کلمہ ادا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. اس الحمدللہ کے ترجمے میں جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، تو ایک بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے تھی کہ اللہ کی تو حمد یا اللہ کا جو شکر ہے وہ تو بڑا کثرت سے ہے. اس نے اتنے انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے. لیکن یہاں پر حمد کا لفظ جو ہے وہ واحد آیا ہے اور اس کے پیچھے ال لگا ہوا ہے. اور یہ جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ال جو پیچھے لگا ہوا ہے، جو کہ اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کسی کامن ناؤن کو پراپر کر دیتا ہے. یہ ال کئی معنی دیتا ہے، آگے چل کے بھی یہ ہمارے بہت کام آئے گا. ایک یہ معنی دیتا ہے کہ جس چیز کے اوپر ال لگا ہوا ہے آپ نے اس کی پوری جنس مراد لے لی، یعنی کسی بھی قسم کی حمد جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے. اس لیے اگر آپ کوئی تفسیر پڑھیں گے یا عربی زبان کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب دیکھیں گے جس میں الحمدللہ کے اوپر بات ہوئی ہوگی، تو وہ کہیں گے یہ الاستغراق کا ہے، یعنی کہ تمام کی تمام حمد اس کے اندر غرق ہو گئی ہیں. حمد جس یا تعریف یا انعامات جس قسم کے بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس الحمد کے اندر آ گئے اس کلمہ ال کی وجہ سے. اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. امام راضی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ پر یہ لکھا تھا کہ انسان چھوڑے اس بات کو کہ پوری کائنات کس طریقے سے اس کے اوپر انعامات اور اس کے اوپر رحمتیں برسا رہی ہے. وہ صرف اپنی جسم کو ہی دیکھ لے، اپنی ہڈیوں کے اوپر غور کر لے. وہ دیکھ لے کہ اس کے جسم کے اوپر کتنے امراض جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں. آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کتنے وائرسز حملہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہمارا جسم اس کو خود بچا رہا ہوتا ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ہمارے جسم کے اندر کتنے آرگنز ایسے ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں کہ اگر وہ کام آپ ریپلیکا کرنا چاہیں تو آپ کو پوری فیکٹریاں لگانی پڑیں گی، پورے پلانٹ لگانے پڑیں گے. جس طرح سے آپ کا جگر کام کرتا ہے، جس طرح سے آپ کا دل کام کرتا ہے، جس طریقے سے آپ کے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، اور وہ خود بخود اور بالکل فری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں. جب تک ان میں سے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی انسان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو وہ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا تھا. امام راضی نے کہا یہ صرف اپنے جسم کے اوپر غور کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا. اس کے بعد تو پوری کائنات ہے آپ کے سامنے. تھوڑا سا اس کائنات کی جو ربوبیت ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. اگر زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان سب سے آپ قلم بنا لیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّوهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ. اور آپ یہ جو سمندر ہیں اس میں 7 سمندر اور ڈال دیں اور ان سے سیاہی بنا لیں. مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اور آپ لکھیں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں، اللہ کی کیا باتیں ہیں. یہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی، اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکیں گے. ان اللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے اور بہت حکیم ہے. اس لیے بس یہی آدمی کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے کہ الحمد، یعنی حمد ہر اس نعمت کی جو میں گن سکا، جو میں نہیں گن سکا، جس کو میں اپریشیٹ کر سکا، جس کو میں نہیں اپریشیٹ کر سکا، وہ ساری کی ساری جو حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہی ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز، کیونکہ ہم لوگ ذرا ڈیپ میں اترتے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصل میں جو قرآن کریم کے معنی ہیں گہرے، وہ اس کے ادبی زبان کے اندر ہی پوشیدہ ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بات جان کے یقیناً خوشی ہوگی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ قرآن کے اندر کچھ تو معاملات بالکل واضح طور پہ موجود ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ شرک کے معاملات کیا بالکل واضح طور پہ ہیں، لیکن بہت سارے فلسفیانہ معاملات ہیں جو اٹھتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں سامنے، جن کا قرآن میں ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے. تو پھر ان کے جوابات کیسے ملیں گے؟ ان کے جوابات ایسے ملیں گے کہ آپ قرآن کے اندر اپنے آپ کو اور مستغرق کریں گے، اس کے اندر اور ڈوب جائیں گے. جب آپ اس کے اندر اور ڈوب جائیں گے تو اس کے الفاظ کے اندر اس کی حکمت لپٹی ہوئی آپ کو ملے گی. اس لیے قرآن کی حکمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. آپ کے سامنے نئے نئے مسائل آتے رہیں گے. آپ جب جائیں گے دوبارہ اس کی زبان اور بیان کے اندر اتریں گے،
آپ کو دوبارہ سے وہ نئے معنی دینا شروع کر دے گا. جیسے یہاں پر اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے ہر قسم کے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ہر آدمی الحمدللہ کو اس درجے پہ نہیں سمجھے گا. کسی کو یہ زبان آتی ہوگی, کسی کو نہیں آتی ہوگی, تو آگے جا کے قرآن نے اس کو بہت کھولا ہے. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ جو الحمدللہ میں للہ آیا ہے اس کا لام کیا معنی دے رہا ہے. صرف لام. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو کہ عربی ادب میں یا عربی گرامر کے اندر استعمال کی جاتی ہے. اس کتاب کا نام ہے مغنی للبیب. کوئی بھی آدمی جو عربی زبان سمجھتا ہے وہ اس کتاب کو اچھی طرح جانتا ہے. اس کتاب میں اعراب کے اوپر بحثیں ہوئی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ یہ جو پری پوزیشنز آتی ہیں, جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے بسم اللہ کی بے کے اوپر بات کی تھی اور ہمیں اندازہ ہوا تھا اس بے کے پیچھے کیا قیامت چھپی ہوئی ہے. بالکل وہی پریپوزیشن جو باغ تھی یعنی حروف جار, وہی یہ لام بھی ہے. اس لام کے کئی معنی مغنی للبیب میں موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب حروف جار بن کر آتا ہے تو یہ اپنے اندر تقریباً 20-22 معنی دیتا ہے. الحمدللہ کے اندر یہ سب کیا معنی دے رہا ہے, تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ اپنے اندر 3 یا 4 معنی اس وقت رکھتا ہے. جیسے کہ یہ لام جو ہے یہ استحقاق کا لام ہے, یعنی یہ لام یہ بتا رہا ہے کہ حمد اللہ کے لیے ہے, مطلب حمد کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ کی تعریف اور شکر کا حق صرف اللہ کو ہے. آپ اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے. اس کا حق صرف اللہ کو پہنچتا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختصاص کا بھی لام ہو سکتا ہے, یعنی کہ یہ جو حمد ہے یہ مخصوص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ لام جو ہے یہ ملک کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اونرشپ کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی حمد کا مالک صرف اللہ ہے. تو صرف اس لام کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے کتنے معنی کھل رہے ہیں کہ حمد کا مستحق صرف اللہ ہے, میری حمد خاص صرف اللہ کے لیے ہے, ہر قسم کی حمد کا مالک اللہ. ان سارے معنوں میں یہ لفظ لام جو ہے قرآن میں آگے چل کر آیا ہے. جیسے جیسے یہ موضوع سامنے آئے گا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا. اس لیے الحمدللہ کا ترجمہ اگر کسی ہماری زبان میں اگر آپ سمجھیں کہ کیا جا سکتا ہے, اس کے باوجود بھی شاید ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکیں گے, وہ یہ کہ ال کی وجہ سے آپ ترجمے میں کل کا لفظ کا اضافہ کریں اور حمد کے اندر تعریف اور شکر کا استعمال کریں اور للہ کے لیے صرف کا لفظ استعمال کریں, تو کچھ اس طرح کا ترجمہ بنے گا کہ کل شکر اور کل تعریف صرف اللہ کے لیے ہے, یا کل شکر اور کل تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے, یا میری تمام تعریفیں میرے تمام شکر اللہ کے لیے خاص ہے. یہ اس لفظ کے آپ یہ سمجھے اس کلمے کے معنی بن سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں, کافی مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے اندر ترمذی کی یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ. تسبیح جو ہے میزان کو آدھا بھر دیتی ہے, یعنی سبحان اللہ کہنا یہ میزان کو آدھا بھر دیتا ہے, اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو میزان پورا بھر جاتا ہے. یہاں میزان سے مراد انسان کے اعمال بھی ہو سکتے ہیں, اور یہاں میزان سے مراد اللہ کی معرفت بھی ہو سکتی ہے. یہاں نہیں کہ اللہ کی جو معرفت ہے وہ آدھی اس وقت ہو جاتی ہے جب آدمی تسبیح کے معنی صحیح سمجھ لیتا ہے, اور یہ معرفت اللہ کی پوری ہو جاتی ہے جب انسان الحمد کے معنی صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے. التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ. اس لیے آپ یہ دیکھیں, دوبارہ سے یہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ تسبیح اور تحمید اس لیے قرآن میں بالکل ساتھ ساتھ آئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی 1 یا 2 مثالیں قرآن سے رکھی ہیں. آپ ذہن میں تازہ کریں کہ عموماً مسلمان, خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں, وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے وہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, و بحمدک, اور تیری حمد کے ساتھ میں تیری تسبیح کر رہا ہوں, و تبارک اسمک, اور بہت بابرکت ہے تیرا نام, و تعالی جدک, اور تیری بزرگی بہت بلند ہے, و لا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اس طریقے سے ہم اپنی نماز کی ابتدا کرتے ہیں. اب یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ ایک آدمی جو قرآن کی ابتدا کر رہا ہے اور وہ الحمدللہ سے کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانتا ہے
اور یہ کلمہ اس کے دل سے نکل رہا ہے. اس کے دل سے کیوں نکل رہا ہے؟ کیونکہ ان نعمتوں کو اس نے ریئلائز کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے عربی زبان کا بھی یہ انداز ہے, قرآن میں بھی یہ انداز کئی جگہ پر آیا ہے. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جیسے جیسے یہ آتے جائیں گے, کہ تقدیم اور تاخیر کرنے سے بھی معنی تھوڑے سے تبدیل ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں جیسے الحمدللہ کئی دفعہ آیا ہے, وہاں وللہ الحمد بھی آیا ہے. اور ہم بھی عموماً اپنی تکبیرات کے اندر وللہ الحمد کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. ہوا کیا ہے, للہ آپ پہلے لے کر آ گئے ہیں اور حمد بعد میں لے گئے ہیں, یا کہیں پر آپ نے الحمد پہلے رکھا ہے, للہ بعد میں رہ گئے. اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں عربی میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, خاص طور پہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے, کہ جو چیز پہلے آ جائے گی اور خاص طور پہ اگر وہ گرامر کے رولز کو توڑ کے آ جائے گی, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہم دیکھیں گے, تو اصل میں وہاں پر ایمفیسس مراد ہوتا ہے. یعنی کہ جس چیز کو آپ پہلے لے کر آئے ہیں اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وللہ الحمد, تو آپ اللہ کے اوپر ایمفیسس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے حمد. اور یہ کلمہ اس وقت عموماً آپ دیکھیں استعمال ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اس میں ہر طریقے کی حمد کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر الحمدللہ بالکل جیسے ہم نے ابھی سمجھا ہے یہ ہو, تو آپ کسی کو بتا نہیں رہے, آپ کسی کو انفارم نہیں کر رہے, یہ خود آپ کے دل سے نکل رہا ہے. یہ فرق الحمدللہ کے اندر ہے اور وللہ الحمد کے اندر ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں الحمدللہ کے اوپر ہو سکتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ امام رازی کی تفسیر کی تو پہلی جلد ہی پوری سورہ فاتحہ کے اوپر ہے, اور اس میں انہوں نے صفحے کے صفحے لکھ دیے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمدللہ کے اوپر. اور ام الکتاب کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی لمبی تفسیر کی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ اتنی کفایت کرتی ہے, اور ہم آگے جب چلیں گے اور جہاں جہاں پر یہ موضوعات دوبارہ آئیں گے تو یہ اپنے سیاق و سباق سے بالکل ہمیں ایک نئے معنی دینے شروع کر دے گی. الحمدللہ کے فوراً بعد جو الفاظ سورہ فاتحہ میں ہیں وہ ہے رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلی چیز میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں تو اللہ ہے جس کی حمد بیان کی جا رہی ہے, لیکن اب اللہ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں اصل میں لفظ تو رب العالمین ہے لیکن یہ رب العالمین پڑھا گیا ہے. اصل میں لفظ تو الرحمن الرحیم ہے لیکن وہ رحمان الرحیم پڑھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اوپر زیر ہے تو یہ اللہ کی صفات ہیں تو سب کے اوپر زیر آ گیا. تو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے تھوڑی سی بھی اگر آپ عربی زبان کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ اصل کلمہ تو الحمدللہ ہے, باقی اللہ کی یہ 4 صفات آئی ہیں. گویا کہ یہ بنیادی 4 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ انسان کے سامنے فوراً آ جاتی ہیں جب وہ اللہ کے اوپر اور کائنات کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. سب سے پہلی صفت یہاں پر جو ہے وہ رب العالمین کی ہے. الحمد کا رب العالمین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, بلکہ الحمد کا رب العالمین الرحمن الرحیم کے ساتھ تو بہت گہرا تعلق ہے, بالکل واضح ہے. مالک یوم الدین کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ہمیں الیبریٹ کرنا پڑے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مالک یوم الدین کا تعلق بھی الحمد سے. رب کا لفظ ایک عام عربی لفظ ہے, عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مادہ را با ہے یا را با یا بھی لوگ اس کا مادہ کہتے ہیں. اس کے بنیادی معنی کسی کی پرورش کرنا ہے, کسی کی تربیت کرنا ہے. لیکن اسی سے آگے بڑھ کے اس کے معنوں میں آقا اور مالک کے معنی بھی آ جاتے ہیں. آپ ذہن میں مثال لے کر آئیں, جیسے ایک گھر میں باپ ہوتا ہے تو باپ جو ہے وہ گھر کا مالک بھی ہوتا ہے, وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے, اور وہ گھر کے اندر تمام لوگوں کی پرورش کا اور ان کی دیکھ بھال کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ان معنوں میں ذہن میں رکھیں تو یہاں پر رب العالمین گویا کروڈ فارم کے اندر باپ کی شفقت کی طرف ایک اشارہ ہے. جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا اور اس کی ہم نے تفسیر کی تھی تو اس میں الرحمن الرحیم کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ماں کی محبت کی ایک تشبیہ آ رہی ہے یہاں پر, کیونکہ لفظ رحم کے معنی ہی ماں کے پیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں پر کہ بچہ پرورش پاتا ہے. تو وہیں سے رحمت کا لفظ نکلا, وہیں سے اول الارحام کا لفظ نکلا, وہیں سے رحمان کا لفظ نکلا, وہیں سے رحیم کا لفظ لکھا, وہیں سے ارحم الراحمین کا لفظ نکلا. تو وہاں پر ماں کی محبت ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر آ گئی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ماں کی محبت کی طرح سے محبت کرتا ہے. رب العالمین کا لفظ جب سامنے آ رہا ہے تو باپ کی شفقت, باپ کی ربوبیت, باپ کی محنت جو اولاد کے اوپر ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے.
تو آپ ذرا یہ دوبارہ سے غور کریں کہ عموماً اللہ تعالیٰ کا تصور یہ ہے کہ وہ تو عذاب دیتے ہیں، وہ تو بہت خوفناک ہیں، وہ تو بہت خطرناک ہیں، آپ نے اگر ان کی عبادت نہیں کی تو آپ کے اوپر عذاب لے کر آ جائیں گے. یہ ایک جنرل تصور ہے خدا کے لیے، جس کو عموماً وہ لوگ بہت زیادہ ایلوبریٹ کرتے ہیں جو لوگ خدا کا انکار کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں قرآن کس طرح شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو باپ کی طرح محبت کرنے والا ہے، جو ماں کی طرح محبت کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہماری ساری ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے. اس طرح سے یہ قرآن شروع ہو رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے باپ کی مثال رکھی کہ رب العالمین سے بالکل ایسا جیسے کہ باپ محبت کرتا ہے، یہ جو اسلوب ہے یہ آپ کو بائبل کے اندر بہت واضح طور پہ نظر آئے گا. اگر آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے بائبل کا تو اس میں عموماً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ تمہارا آسمانی باپ، وہ خداوند جو تمہارا آسمانی باپ ہے، یعنی کہ آسمانی باپ جو تمہیں پال رہا ہے. اس لیے وہاں پر اردو میں اور انگلش میں اور ایون میں نے عربی زبان کی بائبل بھی ڈاؤن لوڈ کی تو وہاں پر بھی رب کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جہاں پر کہ آپ اردو میں آسمانی باپ یا انگلش میں یور فادر ان ہیون کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے را با با، یہ جو اتنے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے معنوں کے اتنے شیڈز ہیں، یہ آپ کو بالکل سامنے نظر آئے گا کہ ہیبریو لینگویج کے اندر جو آپ کو پڑھاتا ہے، جو آپ کی تربیت کرتا ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے، اس کو ربائی کہتے ہیں. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے علماء کو ربائیز کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی مادہ ہے جو کہ ربائی کے معنوں میں آ گیا. بائبل کے اندر آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ کانسیپٹ استعمال ہوا ہے، اور آپ کے سامنے جو میں بائبل کے ورسز رکھوں گا آپ کے دماغ میں خود ہی قرآن کی آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی. یہ بائبل کی ایک ورس ہے جو بک آف کورنتھینز کے اندر ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ آئی ول بی اے فادر ٹو یو اینڈ یو شیل بی سنز اینڈ ڈاٹرز ٹو می سیز دی لارڈ آل مائٹی. یہاں پر واضح ہو گیا کہ کیا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بنا رہے ہیں. یہ زبور ہے، زبور کے اندر، زبور کے متعلق آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر زبور کی کچھ ورسز رکھی تھیں کہ اس کے اندر اللہ کے حمد کے ترانے اور کتنے خوبصورت اس کے اندر آپ سمجھے آیات موجود ہیں. اگر واقعتاً آدمی کے سامنے قرآن جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ موجود ہو تو وہ زبور پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہی میسج ہے جو کہ ہمیں قرآن کے اندر نظر آتا ہے. تو زبور کے اندر آپ دیکھیں یہ آیت موجود ہے ایز اے فادر ہیز کمپیشن آن ہز چلڈرن سو دی لارڈ ہیز کمپیشن آن دوز ہو فیئر ہم. تو جیسا کہ ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے اپنے بچے کے اوپر، ویسے ہی خدا کی شفقت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ سب سے امپورٹنٹ آیت جو کہ بائبل کی ہے، جس کی وجہ سے مطلب بائبل کا مطلب نیو ٹیسٹمنٹ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آسمانی باپ ہے وہ میرا باپ بھی ہے اور تمہارا باپ بھی ہے، جس کو انہوں نے بعد میں تبدیل کر کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنا کے یہ ٹرینٹی کا عقیدہ ایجاد کیا. یہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے آگے چل کے تھوڑی بات کرنی ہے. یہ بک آف جان ہے جس کے اندر جیزس کہہ رہے ہیں ڈو ناٹ ہولڈ آن ٹو می فار آئی ہیو ناٹ یٹ ascended ٹو دی فادر go instead to my brothers and tell them I am ascending to my father and your father, to my God and your God. یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی وہ دے دی ہے، سزا دے دی گئی ہے. اب لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اب تم میرے پاس آؤ، میرے پاس آنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں تو جا رہا ہوں اپنے باپ کے پاس واپس، بلکہ تم میرے بھائیوں کے پاس جاؤ اور ان کو بتا دو کہ میں تو جا رہا ہوں واپس اپنے باپ کے پاس جو کہ تمہارا باپ بھی ہے، جو کہ میرا خدا ہے، تمہارا خدا بھی ہے. دوبارہ سے دیکھیں یہ الفاظ ٹو مائی فادر اینڈ یور فادر، ٹو مائی گاڈ اینڈ یور گاڈ. اور یہی وہ الفاظ ہیں قرآن میں آئے ہیں جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی، وہ تمہارا رب بھی ہے وہ میرا رب بھی ہے. ربی و ربکم کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے قرآن میں آپ کو کئی جگہ پہ ملیں گے. یہ وہی الفاظ ہیں جن کو وہاں پر بائبل میں
یور فادر اینڈ مائی فادر کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پورا عقیدہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. الغرض، رب العالمین کے اندر آپ کو مثل باپ الفاظ جو آپ کو معنی ملیں گے وہ مالک کے ہونے کے، آقا کے ہونے کے، پرورش کرنے والے کے، معلم کے، استاد کے، قیم کے، مدبر کے، منتظم کے، یہ سارے معنی آپ کو اس لفظ کے اندر ملیں گے. خاص طور پہ مالک کے معنوں میں یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. یہ ڈیفرینشیٹ ہمیں کرنا پڑے گا، کہاں پر یہاں پر پرورش کے معنی غالب ہیں، کہاں پر یہاں پر مالک کے معنی جو ہے وہ غالب ہیں. جیسے عربی زبان میں ویسے اگر آپ رب الدار کہیں گے تو گھر کا مالک، یا رب البیت کہیں گے گھر کا مالک، رب السفینہ کشتی کا مالک، یا عموماً جب کاروبار ہوتا ہے اور کاروبار میں ایک شخص سرمایہ لگا رہا ہوتا ہے، دوسرا محنت کر رہا ہوتا ہے، تو جو سرمایہ لگا رہا ہوتا ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے، اس کو رب المال کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اس لیے جہاں پر بھی قرآن میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں رب السماوات والارض، تو وہاں پر معنی ہونے چاہیے وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. وہاں پر پرورش کرنے والے کے معنی نہیں آئیں گے، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور اسی لیے دیکھیں آپ اس کے ترجموں میں عموماً آپ کو یہی ملے گا، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، کہ ہی از دی لارڈ آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ. وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. یا رب المشرق والمغرب، یا رب المشرقین والمغربین، ان سارے کے سارے الفاظ کے اندر مالک ہونے کے معنی جو ہیں وہ زیادہ حاوی ہیں. یا جس طرح کے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جس گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے، وہاں ایک عورت ان کو دعوت گناہ دیتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی طریقے سے پالا پوسا ہے. اور یہاں پر اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو رب سے مراد دراصل وہ شخص ہے جنہوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی تھی. لیکن یہ لفظ پرورش کرنے کے معنوں میں قرآن میں آپ کو نظر آئے گا، جیسے میں نے یہ دعا آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کیسے، اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان کے اوپر رحم کرے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا، ربیانی جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا. تو گویا یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے معنی رکھے ہیں لفظ رب کے، ان کو اگر کنسائز وے میں رکھا جائے تو ایک ایسا مالک، ایک ایسا آقا، ایک ایسا معلم، ایک ایسا مدبر، ایک ایسا قیم جو کس بات کا ذمہ دار ہے، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. یہ آپ کو ڈکشنری کے اندر اس کی کے معنی ملیں گے کہ وہ جو کہ کسی بھی چیز کو اٹھاتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت تک لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ پہنچ جائے، الی حد التمام، جہاں تک اس نے پہنچنا ہے اس حد تک یہ پہنچ جائے. اس میں ہر حال میں جو بھی اس کی ضروریات ہے اس کو پوری کرنے والا یہ رب العالمین ہے. اس کے بعد آپ ایک اور چیز ذرا غور کریں، یہ چیز مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنی ام الکتاب جو تفسیر سورہ فاتحہ کی اس میں واضح کی ہے کہ اللہ کی ربوبیت اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے تو کسی نے لا کے اس کو روٹی دے دی. تو یہ بھی ہے، رحم ہو سکتا ہے، یہ جود و کرم ہو سکتا ہے، یہ ربوبیت نہیں ہے. یا کوئی آدمی جو ہے وہ پیاسا ہے، اس کو پانی چاہیے، کسی نے لا کے اس کو پانی دے دیا، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ ربوبیت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ ایک نظام کے تحت ہمیں اپنے ارد گرد محسوس ہوتی ہے. ہر چیز جو آپ کو منافع دے رہی ہے، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے اس کی بقا کا دار و مدار ہے، وہ ایک سسٹم کے تحت آپ کے گرد موجود ہے. اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو باپ نے کیا کیا، گھر کے اندر سارا ساز و سامان وہ لا کے رکھ دیا جو بچے کی پرورش کے لیے ضرورت ہے، پہلے سے ہی لا کے رکھ دیا کہ میرے بچے کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے اس دنیا کے نظام کے اوپر تو آپ کو پوری دنیا، پوری کائنات جو ہے ایک نظام ربوبیت کے اندر جکڑی ہوئی ملے گی. یہی نام دیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اور بہت سارے دوسرے مفسرین نے بھی کہ یہ ربوبیت جو ہے یہ نظام ربوبیت ہے، ایک نظام ہے. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی مثال کیا ہے کہ انسان ابھی اس دنیا میں آتا نہیں ہے، ابھی وہ صرف کنسیو ہوتا ہے اپنے ماں کے رحم کے اندر، کہ اس کی ماں اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کی چھاتی کے اندر اپنے بچے کے لیے دودھ اتر آتا ہے تاکہ جیسے ہی یہ بچہ دنیا میں آئے
جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ایک دودھ کی شکل میں، غذا کی شکل میں اس کے لیے میسر ہو. اور یہ ہمیشہ ہوگا، یہ ریپیٹ ہوگا. جب بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہوگا سب سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے دودھ آ جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ جو بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے بیان کیا ہے. یہ سورہ لقمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے لیے، اس کی ماں کے لیے وصیت کی. حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا درد کے اوپر درد جھیلتے ہوئے. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانے میں لگے 2 سال. 2 سال تک وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹا رہا. انشکر لی ولی والدیک، تو شکر ادا کرو. وصیت کیا کی تھی؟ شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا. یہ جو تمہاری پرورش ہوئی ہے نا اس طریقے سے کہ تمہیں بالکل ایسی چیز تھے جو کہ خود اپنی حفاظت کر ہی نہیں سکتی تھی، اس کے لیے والدین کی موجودگی اور والدین کا تکلیف پہ تکلیف اٹھانا، یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں لے کر آؤ اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور میرا بھی شکر ادا کرو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہیں واپس میرے پاس ہی آنا ہے. ذرا ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے لے کر آئیں کہ ہم نے جب بائبل کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں بک آف جینیسس میں ماں کے رحم کو خدا کا عذاب قرار دیا تھا اس کے پر، کیونکہ انہوں نے آدم کو کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں کا پھل کھا لیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تو شکر ادا کر اپنی ماں کا، کیونکہ اس نے اس تکلیف کے ساتھ جو ہے تجھے پیدا کیا، تجھے لے کے گھومتی رہی اور اس کے بعد 2 سال تک تو اس کی چھاتی سے چمٹا رہا. پہلی چیز یہ آپ کے ذہن میں آئے گی. اچھا اسی سے آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بچہ جب تک ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا، اس کا جسم ٹھوس غذا کو نہیں ریسیو کر سکتا، وہ ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے. اس کے بعد جب اس کا ٹھوس غذا کا وقت آتا ہے ماں اس کو ٹھوس غذا دیتی ہے. جب چلنے کا وقت آتا ہے ماں اس کو ہاتھ پکڑ کے، یعنی کہ ایک مربی، ایک پرورش کرنے والا اس کے ارد گرد موجود ہے ماں کی شکل میں. اب آگے چلیے، اب اگلی جو ضرورت انسان کے سامنے ہوتی ہے وہ اس کی خوراک کی ہوتی ہے، اس کی غذا کی ہوتی ہے. اس کے اوپر قرآن کے اندر ایک اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر صرف اس آیت کے اوپر انسان غور کر لے تو وہ اللہ کی ربوبیت کو ایسے مانے گا جیسے کہ کسی بھی چیز کو ماننے کا حق ہے. یہ سورہ عبس کی آیت ہے. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھے. یہ جو کھانا پلیٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک روٹی ہے، یہ چاول ہے، ایک نوالا اٹھا کے آپ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. انسان کو چاہیے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے برسایا خوب پانی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسا کہ پھاڑنا چاہیے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس کے اندر سے اناج اگایا. وَعِنَابًا وَقَضْبًا، اور ہم نے انگور اور ہم نے چارہ اگایا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے زیتون نکالا اور ہم نے کھجور نکالی. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور ایسے باغات جو کہ بہت گہرے تھے. فَاكِهَةً وَأَبًّا، تمہارے لیے پھل اور تمہارے لیے میوے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. ایک نوالے کے اوپر اگر انسان غور کرے تو اس کے پیچھے یہ پوری سائیکل کام کر رہی ہے، پورا نظام اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ آسمان سے بارش آئی، اس کے بعد زمین جو ہے وہ ایک خاص انداز سے شق ہوئی، پھر اس کے اندر سے طرح طرح کی چیزیں جو نکلی. یہ جو ربوبیت کا نظام ہے اس کو جب تم غور سے صرف اپنے کھانے کے اندر دیکھو گے تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یہاں پر ایک بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی، اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ واٹر سائیکل جو ہے، یہ جو پانی کا نظام ہے، آج اس کے اوپر اتنی تحقیق ہو گئی ہے کہ آپ حیران کن حد تک انکشافات دیکھیں گے کہ یہ پانی ایک خاص انداز میں ایوپریٹ ہوتا ہے، اوپر کنڈینس ہوتا ہے، خاص طریقے سے یہ دوبارہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے. اور یہ جو پانی فریش واٹر ہم یوز کر رہے ہیں، یہ ملینز آف ایئرز سے یہ پانی اسی طریقے سے ریسائیکل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ریسائیکل، یہی پانی ہے ملینز آف ایئر سے یہ اسی طرح سے ریسائیکل ہو رہا ہے. یعنی ایک اندازے کے مطابق 16 ملین ٹن پر سیکنڈ پانی ایوپریٹ ہوتا ہے، کنڈینس ہوتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. کس کے لیے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے سے. میں نے آپ کے سامنے 16 ملین ٹن کی جو مثال رکھی ہے، یہ اس آیت کی تفسیر کے اندر آپ بڑے آسانی سے لے کر آ سکتے ہیں. بے قدر، ایک اندازے سے ہم نے پانی کو اتارا.
فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین پہ ٹھہرا دیا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَاهِبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اگر ہم اس پانی کو واپس لے جائیں تو ہم اس کے اوپر بالکل قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے ایسے باغات اٹھائے جس میں انگور ہیں، جس میں کھجور ہیں، اور جس میں طرح طرح کے میوے ہیں، تاکہ تم اس میں سے کھا سکو. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو اس پانی کے نظام کے اوپر، صرف کہ کس طریقے سے یہ پانی کا نظام جو ہے وہ تمہاری ربوبیت کے اندر لگا ہوا ہے. دن اور رات کا نظام میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ سورہ نبا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری لیے بنائی رات سونے کے لیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے یہ رات تمہارے لیے ایک لباس کے طور پہ بنا دی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے یہ دن تمہارے لیے اس لیے بنایا کہ تم اس میں محنت کرو، معیشت کی جدوجہد کرو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے لیے اوپر یہ 7 آسمان بنا دیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے یہ سورج بنایا جو کہ ایک چراغ کی طرح جل رہا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے دیکھو ان بادلوں سے خوب پانی برسایا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور ہم نے نکالا تمہارے لیے چارہ، اور ہم نے نکالا تمہارے لیے اناج. ایک بات ذرا غور کیجئے اس آیت کے اندر، کتنی یہ میریکلس آیت ہے. سورج کا ذکر ہے، اس کے بعد پانی کے برسنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اناج اگایا. میں اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سورج اور پانی ہی اصل وجہ ہے جس کے بعد آپ کو زمین پہ سے چارہ ملتا ہے. یعنی فوٹو سینتھیسس ہو نہیں سکتی جب تک سورج کی لائٹ نہ ہو اور پانی نہ ہو. یہاں پر صرف سورج کا ذکر ہے، اور ساری جگہوں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کے اندر چاند کا ذکر بھی کرتے ہیں، ستاروں کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف سورج کا ذکر ہوا ہے اور پانی کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد کہا دیکھو ہم نے تمہارے لیے اگا دیا. آج ہم اس سائنسی ترقی کے دور میں جانتے ہیں کہ فوٹو سینتھیسس اگر نہ ہو تو آپ کوئی بھی فصل یہاں پر نہیں اگا سکتے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کئی آیتیں لے کر آیا تھا لیکن میں کچھ آیتیں اسکپ کر رہا ہوں آج آپ کے لیے. ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج بنایا چراغ اور چاند بنایا نور. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس کے اوپر یعنی کہ چاند کے اوپر ہم نے کچھ منزلیں مقرر کر دی. وہ اپنا شکل بدلتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم حساب لگا سکو سالوں کا اور مہینوں کا. اب آپ کے سامنے کیلنڈر آ گیا، ایک یونیورسل کیلنڈر آ گیا جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ میں نے صرف تمہارے لیے بنایا. اب آگے چلیں، آپ سفر کرتے ہیں، سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ ستارے جو ہیں یہ ہمیں ڈائریکشنز دیتے ہیں. اب تو خیر GPS کا زمانہ ہے، لیکن ہمیشہ سے انسان سمندر کے اندر اور صحراؤں کے اندر ان ستاروں کی مدد سے اپنے راستہ ناپتا آیا ہے. یعنی پوری کائنات جو ہے وہ اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کی ربوبیت مکمل ہو جائے. هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اور وہی ہے جس نے بنایا ان ستاروں کو تاکہ تم ہدایت پا سکو اندھیروں میں، پانی کے یعنی سمندر کے اور خشکی کے اندھیروں میں تمہیں یہ چمکتے ہوئے آسمان پہ GPS نظر آتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے دیکھو کس طریقے سے اپنی آیت واضح کی ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں. الغرض کئی آیتیں ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ مکی قرآن تو پورا اسی کے اوپر ہے. اگر ان ساری آیتوں کو سمیٹ لیں تو بات صرف یہ نکلے گی یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے بنائی ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے وقف کر کے رکھ دی ہے. یعنی کہ جو نظام ربوبیت اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے، اگر انسان سے نظر اٹھا کے دیکھے تو ہر شے اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور یہی جو موضوع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جاسیہ میں اس طریقے سے فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر چیز جو زمین میں ہے. فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین،
اب آپ کے سامنے الحمدللہ کے معنی اور واضح ہوئے ہوں گے جب آپ نے رب العالمین کو انڈرسٹینڈ کیا کہ جس نے یہ پوری کائنات میری خدمت میں لگا دی ہے، اس کی نعمتوں کا میں کیا شکر ادا کروں، کیسے شکر ادا کروں. ہر نعمت اسی کی ہے اور ہر شکر اسی کا ہے جو کہ رب العالمین ہے. عالمین کے معنی بس ایک دفعہ دیکھ لیں، ویسے تو ہم نے اپنی بات مکمل کر لی ہے آج کی. عالمین کا جو لفظ ہے یہ علم سے بنا ہے، عین لام میم، جس سے لفظ علم بنتا ہے، جس کے معنی کسی چیز کو جاننا ہے. لیکن علم کے معنی ہوتے ہیں جھنڈے کے، یعنی کوئی جھنڈا جو ہوتا ہے وہ کسی ملک کی یا کسی قبیلے کی پہچان ہوتا ہے. تو علم کے معنی ہوتے ہیں پہچان. عالم کے معنی ہے جس سے کہ کسی چیز کو پہچانا جائے. یعنی کہ قرآن میں عالمین کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جس سے کہ تم اللہ کو پہچان لو. تو عالم، ورلڈ، یہ ہم دنیا کے معنوں میں لیتے ہیں، تو عالمین کا مطلب کہ بہت ساری دنیا ہے. تو ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو بھی آیات ابھی سمجھی ہیں، ان آیات کے اندر تو کتنی دنیایں ہیں جن کو اللہ ہی پال رہا ہے. آپ اگر زمین کے اوپر رینگنے والی چونٹی کو دیکھیں، یا آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھیں، یا آپ اپنی ذات کے اوپر دیکھیں، یا سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو دیکھیں، کون ان کو پال رہا ہے؟ ہر جگہ اللہ ہی ہے جو کہ اپنے نظام ربوبیت سے ان سب کی پرورش کر رہا ہے. تو عالمین کا رب بات تو یہاں پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس قسم کا بھی عالم اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کو پالنے والا اللہ ہی ہے. لیکن اس لفظ کے ایک اور معنی ہیں جن میں کہ یہ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، اور اگر آپ عربک ڈکشنریز دیکھیں گے تو یہ معنی وہاں پر بھی موجود ہوں گے کہ یہ عالمین کا جو لفظ ہے یہ قرن یعنی جنریشن کے معنوں میں آتا ہے. یعنی کہ اس کے معنی ہوں گے جنریشن آف پیپل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل، یعنی اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں سے مراد ہے عالمین. اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں بکثرت آیا ہے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھ دیتا ہوں. بالکل ابتدا میں ہی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، میں نے تمہیں تمام عالمین کے اوپر فوقیت دی. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے عالمین کا ترجمہ انسانوں کے اوپر فوقیت دی، کہ میں نے تمہیں تمام انسانوں کے اوپر فوقیت دی. اسی طرح سورہ آل عمران میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین کے اوپر. اور اس طریقے سے حضرت مریم کے اوپر جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرک کی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین. اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہے تمام دنیا کی عورتوں کے اوپر. تو اس لیے یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ عالمین سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام جنریشنز کا رب. اور ان معنوں میں یہ لفظ ابھی سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی یہ آ جائے گا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یعنی کہ یہ خدا جو ہے یہ کسی ایک جنریشن کا، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ وہ خدا کو صرف اپنے قوم کا خدا مانتے تھے کہ یہ تو ہمارا خدا ہے، بس دوسری قوموں کا خدا نہیں ہے یہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نہ صرف اس جنریشن کا خدا ہوں بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر گئے تھے ان کا خدا بھی میں تھا، تمہارے بعد جتنی بھی جنریشنز اور آئیں گی ان کا خدا بھی میں ہی ہوں. لیکن یہ جو میں نے پہلے معنی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس سے مراد ورلڈز ہو سکتے ہیں، یعنی بہت ساری دنیا ہیں. ایک آیت قرآن کی ایسی ہے جس سے کہ یہ معنی نکل سکتے ہیں، جو کہ غالباً سورہ جاسیہ کی آیت ہے. قال فرعون ما وما رب العالمین. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پہ پہنچے اور انہوں نے رب العالمین کا پیغام دیا تو فرعون نے کہا ما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ میں کسی رب العالمین کو نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما. وہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ رب السماوات والارض میں مالک کے مفہوم جو ہے وہ زیادہ غالب ہوں گے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کے معنی عالمین کا رب بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا والوں کا رب بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں معنی اس کے اندر مراد ہو سکتے ہیں. تو آج ہم اپنا سیشن یہاں پر مکمل کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آج الحمد للہ اور رب العالمین کے معنی رکھے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ الحمد کلمہ
وہ کلمہ ہے جس کے اندر تعریف اور شکر دونوں کے معنی ہیں. ال لگنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک جنس اور ایک استغراق کے معنی، یعنی ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف. اور للہ کے اندر جو لام ہے یہ استحقاق کا لام ہے، یہ اختصاص کا لام ہے، یا ملکیت کا لام ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کا حق کہ حمد اللہ ہی کی جائے، یا خاص اللہ ہی کے لیے ہی ہے حمد ہے، یا حمد کا مالک صرف اللہ. یہ سارے معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے تسبیح اور حمد کو ملا کے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، وہ تسبیح اور حمد کے ساتھ ہے. جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں عموماً جگہوں پہ تسبیح اور تحمید کا لفظ ایک ساتھ آیا ہے. یسبح بحمدک، نسبح بحمدک. رب العالمین کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی کہ رب بالکل ایسے جیسے کہ باپ کے معنوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی آقا کے، مالک کے، پرورش کرنے والے کے، دیکھ بھال کرنے والے کے، ضروریات بہم پہنچانے والے کے، غرض ہر طریقے کی وہ ربوبیت جس سے کہ کسی بھی چیز کو وہ ایک حد سے اس کے الٹیمیٹ پوٹینشل تک لے جائے. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو ربوبیت ہے اللہ کی، یہ ایک نظام کے تحت ہمارے گرد برپا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انسان کے پیدا ہوتے ہوئے اس کی غذا کا اہتمام، اس کے لیے اس کے ماں باپ کی موجودگی، شفقت آمیز محبت اس کے باپ کی، اس کی ماں کی، پھر بعد اس کے غذا کا نظام، پھر اس کے بعد بارش کا نظام، پھر اس کے بعد رات اور دن کا نظام، اور پھر اس کے بعد اس کائنات کے اندر ستاروں کا نظام. یہ سارا کا سارا انسان کے لیے لگا ہوا ہے. یہ وہ نظام ربوبیت ہے جس کو انسان جب پہچانتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے وہ اسی کے اندر آپ لے کر آ جائیں کہ رب العالمین وہ جو کہ رحمان و رحیم بھی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.